ماسک ایک بار اور بولو زور سے. زیادہ خطروں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں اور زیادہ ادھیڑ بھین بھن کرنے کی ضرورت نہیں. اسد صاحب مسلمانوں میرا پیغام ہے بس یہ 4 انچ کا کپڑا دے سمجھ لو 24 گھنٹے میں تیرے خاندان میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ 4 انچ کا کپڑا آج بھی سرور صاحب پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کا یہ چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی مرد اور کوئی دنیا کا کوئی مرد اور دنیا کی کوئی عورت اگر 4 انچ کے کپڑے سے اپنے ناک منہ کو ڈھک لے اسے دنیا کی کوئی بیماری نہیں لگے گی. تو نثار بھاٹی والوں فیصلہ کرو کہ جب میڈیکل کا 4 انچ کا کپڑا اتنا پاور رکھ رہا ہے تو رسول کی بیٹی فاطمہ نے جو نقاب دیا ہے وہ کتنا پاور رکھ رہا ہوگا, وہ کتنا احترام رکھ رہا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خواتین اسلام, خواتین اسلام, مذہب اسلام, مذہب اسلام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ بہت کو حضرت, بہت کو. بس آخری بات سن لو. توجہ حضرت. 12 بجے کا وقت دیا گیا تھا, معذرت 2-4-7 منٹ زیادہ ہو گیا, اس کے لیے معذرت. مجھے 12 ہی بجے تک کے لیے کہا گیا تھا لیکن میں خود بیٹھا ہوں 11:32 پہ, تو میں کروں کیا؟ جتنی دیر میں تقریر کر رہا ہوں اس سے زیادہ تو میں اسٹیشن پہ انتظار کر رہا ہوں. سمجھے, میں اتنی دیر تو اسٹیشن پہ انتظار کر رہا تھا. اگر اجازت دو تو ایک آخری بات عرض کر دوں, سن لوگے نا؟ جی اجازت ہے. اجازت ہے, ذرا سا پیار سے بولنا, سبحان اللہ, زبردستی مت بولنا, سبحان اللہ. زبردستی مت بولنا. بس ایک پیغام صرف دے رہا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں واہ واہ. ایک نوجوان ہے جو 3 بیٹوں کا باپ ہے, خود نمازی, بیوی نمازی, بچے نمازی. اس پہ سبحان اللہ نہیں کہیے تو کہیں نہ للہ کہیے گا. اس دور میں ہم نماز پڑھنے کی بات بول رہے ہیں اور خاموش ہیں آپ. بیوی نماز پڑھے معمولی بات ہے کائی, معمولی لفظ ہے یہ, وہ بھی 2025 میں. جس دن بیوی نماز پڑھنے لگے گھر کا سب اختلاف ختم ہو جائے. لیکن رسم تو آپ لوگوں نے بدل دیا, اسٹائل آپ لوگوں نے بدلا. ہم لوگ بوڑھے آدمی, ہم سے سنو نا افسانے زندگی. حضرت اسد صاحب 20 برس پہلے شوہر کھاتا تھا, گرمی میں دیہات میں پنکھا نہیں ہے تو بیوی محبت سے پنکھا ہلاتی تھی. 20 برس پہلے, زیادہ دن پہلے نہیں. اب اسٹائل بدل گیا, اب بیوی کھاتی ہے, شوہر پنکھا ہلاتا ہے. اب اس عورت کو ڈانٹو, یہ کیا بولا مولانا چپ رہیے. میرے باپ نے کئی کٹھا زمین بیچ کر اس کو 5 لاکھ میں خریدا ہے. یہ پنکھا ہلایا تو کیا ہلایا, ضرورت پڑے گی تو چپل پہ پالش کرا کے لائے گا. اس لڑکی کا فوٹو دیکھو گے زوم کر کے کیسی ہے. 12 برس کے بعد جس کو خود پتا نہیں کہ اس کا منہ کیسا ہے. اتنا نے میک اپ کیا کہ اصلی رنگ بھول گئی. اصلی رنگ ہم تم کو دکھاتے ہیں. میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور سائیڈ والی سیٹ کو کیا بولتے ہیں اسد بھائی, نیچے جو ہے سائیڈ لوور, ایک پلیٹ میں دونوں میاں بیوی دونوں کھا رہے ہیں. میری آنکھ کھل گئی, حیرت سے میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ یہ کیا ہے. بیوی ایک دم کالی, سپر بلیک, اور شوہر ایک دم گورا چٹا, سپر وائٹ, اور دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں. اچانک بیوی کہتی ہے الحمدللہ میں جنتی ہوں. بیوی کہتی ہے زور سے الحمدللہ میں جنتی ہوں. شوہر مسکرایا, مونچھوں پہ ہاتھ پھیرا, بولا الحمدللہ میں بھی جنتی ہوں. نثار بھاٹی والوں توجہ تو. عورت نے کہا تو کیسے جنتی ہے؟ کہا پہلے دعویٰ تمہارا ہے, تو بتا تو کیسے جنتی. عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تڑپ کے کہتی ہے کہ مجھ جیسی بدصورت کالی کلوٹی عورت کو تم جیسا خوبصورت شوہر اللہ نے دیا ہے تو میں رات دن خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. سبحان اور جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. تو کیسے جنتی ہے؟ تب شوہر آنکھوں میں آنسو لا کر کہتا ہے مجھ جیسا خوبصورت ہینڈسم نوجوان کو
तुम जैसी काली कलोटी मूर्ति मिली, मैं तुमको देख के रात दिन सब्र करता हूँ, और जो सब्र करता है अल्लाह उसको जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिस दिन ये मिजाज पैदा हो जाए घर में, 3 तलाक का बिल सड़ नहीं जाएगा अदालत में? बोलो भाई, सड़ नहीं जाएगा? बिल्कुल हजरत। इजाजत है, वाकया जो स्टार्ट किए थे उसको शुरू कर दें। जी जी जी, तवज्जो है। हाँ, नौजवान भी नमाजी, बीवी नमाजी, बेटा भी नमाजी। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले? ऐशा की नमाज पढ़ के शौहर आया, चेहरा तिमतिमाया हुआ, आंखें फूली हुई, अजब तरह बदन में कपकपी। बेगम ने, बीवी ने सर पे हाथ रखा, कांप गई, या अल्लाह मेरे शौहर को बुखार हो गया। फौरन कपड़े को पानी में भिगाया, सर पे पट्टी रखा। लेकिन गौर से सुनना कौम की बेटियों और आजकल के नौजवानों, भिखारी नौजवानों, तुम भी सुनना, समझे? तुम भी सुनना। फौरन पट्टी रख के सर पे जरा सा मालिश किया, दौड़ के गई किचन में, भात का हड़िया, दाल का हड़िया, सब्जी का हड़िया। या अल्लाह, ये रोज कमाता है, शाम को लेके आता है, तो सुबह को खाना बनता है, आज तो ये कमाया नहीं, कल खाना क्या मैं बच्चों को खिलाऊंगी। मगर तेज औरत है, भात में पानी डाल के हिला दिया, दाल में पानी पटा के घाट दिया, सब्जी में पानी पटा के लिक्विड कर दिया, का चमचा चमचा पिला लूंगी। अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ है 2 दिन में मेरा शौहर ठीक हो जाए। बताओ, ऐसी दुआ करने वाली मिलेगी बीवी आज के जमाने में? हाँ मिलेगी, फ्री में ब्याह करो तब, समझे? फ्री में ब्याह करो तब मिलेगी ऐसी बीवी, वरना अब लड़कियां भी बहुत तेज हो गई। उनका बाप स्कूटी दे रहा है उनको, जहेज में टेंशन मत ले, झगड़ा हो तो स्टार्ट करके वापस आ जाना, झगड़ा हो तो स्टार्ट करके वापस आ जाना, हाथ रख। 2 दिन हो गए, तवज्जो मेरे सरताज, उर्दू बोल गया। आज के जमाने में कोई औरत जरा सरताज बोल के कहे अपने शौहर को, मारेगा 2 तमाचा। किसका नाम है रे? दो तमाचा मारे, बोले किसका नाम? मेरे सरताज, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बुखार टूटा है, ये कंबल लीजिए, जाइए मजदूरों की लाइन में लगिए, 8 घंटा न सही 4 घंटा, 4 घंटा न सही 2 घंटा, 2 रुपया लेके आइए, मैं उसी में बच्चों को पाल लूंगा। बोलो ना यार, बोलो ना, कल हमसे भी खैरात मंगवा रहा है तू लोग, सुभान अल्लाह बोल दो। असद भाई, ये उस दौर की बात कर रहा हूं जब किसी मजदूर की मजदूरी बड़े मालदार के घर में लगती थी, तो वो रेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पे देता था। अब मुहावरा में उस जमाने में उसको बड़ा मालिक कहते थे। गया कंबल ओढ़ के, गर्मी में कंबल ओढ़ के मजदूरों की लाइन में खड़ा है, कोई नौकरी देगा? 12 बज गया, सब मालिक चले गए, मजदूर लग गए, इसे कोई काम नहीं मिला। दिल थाम लेना, धीरे 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 धीरे, बीवी को क्या कहूंगा, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। चल रहा है, रोड पे मस्जिद है, अचानक मुअज्जिन की आवाज आई, जोहर की अजान की, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। इसका भी माना समझाना होगा क्या? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फौरन मस्जिद में गया, वजू किया, नमाजें पढ़ी, चलने लगा। दिल ने कहा पागल हो, दोपहर को जाओगे, बेबी देखेगी, उसका दिल फटेगा, बच्चे देखेंगे, उदास हो जाएंगे, असर तक रहो, कोई बहाना कर लेना। असर की नमाज पढ़ा, घर पहुंचा, बेगम ने कहा कोई जुगाड़ लगा, मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा है। औरत समझ गई, लगता है गोटी सही लगी। दूसरे दिन कुछ नहीं बोला, आज भी नौकरी नहीं मिली, आज भी जोहर की अजान हुई तो नमाज पढ़ा, मत बोलिएगा आप लोग। तीसरे दिन चलने लगा तो बेगम ने कहा मालिक बहुत बड़ा है, झोला उला लीजिए, आज तो पेमेंट होवे करेगा। मरता क्या ना करता है, कोई दिन काम नहीं किया था, झोला झक्कर लेके तैयार। आज भी अगर मजदूरी मिल जाए तो आबरू बच जाए, मगर आज भी नहीं, आज भी नहीं, बस 2 मिनट, आज भी नहीं। जैसे ही मस्जिद पे आया, फिर आवाज हय्या अलस सलाह, अल्लाह। पूरा मजमा एक आवाज में बोलो, हय्या अलल फलाह। गया मस्जिद, जोर पड़ा, असर पड़ा, चलने लगा। दिमाग ने कहा पागल हो, खाली झोला हाथ में लटका के जाओगे, दूर से बेगम देखेगी, हार्ट अटैक।
بچے دیکھیں گے دل پھٹ گیا. عقل کا تقاضا ہے کہ تسلی کے لیے اینٹ پتھر بھر لو, کچھ تو دل کو امید ہوگی, قریب جا کے بہانہ کر لینا, بھرا ہے ایک دم اینٹ پتھر چل رہا ہے. جیسی گاؤں کے میدان میں آیا, جہاں تھا وہیں رک گیا. کل کا نوجوان آج کا نہیں, رک گیا. ارے میرے بیٹوں کے بدن پہ جو کپڑے تھے اس میں تو پیبند لگانے کی جگہ نہ تھی, مگر میرا تینوں بیٹا نیا کپڑا میں. یا اللہ, میں نے اب تک اپنی بیوی کے پاؤں کو گھر میں باندھ کے رکھا تھا, کہیں میری مفلسی اور غربت نے میری بیوی کو حرام راستے پر قدم ڈالنے پر ابھارا تو نہیں ہے. کاپ گیا کل کا نوجوان. بچوں کو بلایا, یہ کپڑا, بولا اماں نے دیا ہے. دل تھامے رہنا نثار بھاٹی والوں, اماں نے دیا ہے. گھر پہنچا پورے جلال میں کہ آج تو سر اڑا ہی دوں گا, کیوں اس نے میرے اجازت کے بغیر قدم باہر نکالا. گھر کھولا تو آج بیوی کا بھی بدن پہ لباس نیا, بالول بھی جھڑے ہوئے. بولا یہ کیا ہے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کا قسم خدا کی آپ نے سچ کہا تھا کہ مالک بہت بڑا ہے. بولا کیا مطلب؟ بولا آج دوپہر میں آپ کے مالک کا نوکر آیا تھا, اس نے یہ سارے کپڑے لتے مہینہ بھر کا کھانا پینا کا سامان دیا. کہ تیرا شوہر بڑی محنت سے کام کر رہا ہے, مالک بہت خوش ہے, یہ بونس ہے, مزدوری لے کر تیرا شوہر آ رہا ہے. تب یہ کہتا نہیں بیگم, نہیں سمجھ میں آ رہا تیرا جملہ, قسم پروردگار کی میں نے کہیں مزدوری نہیں کیا. یہ معاملہ تھا. روزانہ میں مایوس ہو کر مسجد گیا, نمازیں پڑھی. یقین نہ ہو تو جھولا پلٹ کر دیکھ, تیری تسلی کے لیے اینٹ اور پتھر کے ٹکڑے بھرے ہیں. عورت نے حیرت سے جب جا کر جھولا پلٹا ہے تو ہیرے جواہرات کا دریا بہنے لگا ہے, دولت کا سمندر بہنے لگا ہے. تو نوجوان سجدے میں جا کر بولتا ہے, اے خدا یہ تیری قدرت کا کیسا کرشمہ ہے. تو غیب سے آواز آتی ہے, تو نے میری عبادت کو زندہ کیا ہے, ہم نے تیری حاجت کو زندہ کیا ہے, تیری حاجت کو پوری کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان مت اللہ. مانگو کسی سے, مت ہاتھ پھیلاؤ کہیں. ہاتھ پھیلانا ہے تو نمازیں پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں پھیلا.